بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور انڈیا کی جو جارحیت ہے، بربریت ہے، جس طریقے سے وہاں دہشت اور وحشت کا کھیل جاری ہے، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کشمیری ڈائسپورا نے بڑے بھرپور انداز میں اس ساری صورتحال کو بے نقاب کیا اور ہندوستان کے لیے ہر جگہ پہ مشکلات پیدا کی۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی جو شخصیات ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، غزالہ حبیب صاحبہ جو فرینڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں عائقہ خان جو یوتھ لیڈر ہیں، اور یہ بھی کشمیر پہ بڑا بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ اور غزالہ صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے فرینڈز آف کشمیر کے ذریعے جس طریقے سے ہندوستان کی جارحیت کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا، امریکہ میں کیا مائنڈ سیٹ ہے، اب کیا صورتحال ہے وہاں کے؟ جب لوگ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود وہاں کی عادت بھی کر رہی ہوتی ہیں، مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں کا؟ اب دیکھیں کہ 5 اگست کے بعد سے لے کے آج تک پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بھی کشمیر کے حوالے سے جو ان کی ایک عام ان کا تھا سوچنا، ایک عام ان کا جو نقطہ نظر تھا، اس میں کافی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس دفعہ کشمیری پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم صرف حکومت سے یا سرکاری جو اہلکار ہیں ہم ان سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ آپ کشمیر کے لیے یہ کریں، آپ کشمیر کے لیے وہ کریں۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ بھی ہو سکا وہ کشمیر کے لیے کریں گے۔ اور بحیثیت فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئر پرسن ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے اس کے چیپٹرز کافی ساری کنٹریز میں ہیں، قائم ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی امریکہ میں چونکہ میں خود موجود ہوں، ہم نے دن رات کام کیا۔ لاسٹ ایئر جب مودی ہیوسٹن میں آیا تھا تو این جی آر اسٹیڈیم کے باہر جبکہ ہمارے اپنے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن فرینڈز آف کشمیر لیڈنگ آرگنائزنگ جماعت تھی جس نے 30,000 سے زائد امریکنز کو وہاں پہ جمع کیا، چاہے وہ کشمیری امریکنز ہوں، چاہے وہ پاکستانی امریکنز ہوں، یا چاہے وہ کسی اور سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو جمع کیا اور ہم نے ان سب کو یہ شعور دیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے اور انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے، جو اس کی ہندوتوا کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، جو مودی کا ہٹلرزم ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ جب لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، عام امریکنز کو وہاں نہیں پتا کہ کشمیر کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں، یا وہاں کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، تو ہم نے بڑی بھرپور بنیاد پر یہ مہم چلائی۔ آپ کہیں کہ ہم کائنڈ آف ڈور ٹو ڈور گئے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ عائقہ آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ یوتھ کو کس طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہیں وہاں کے کشمیر کا ایشو اصل میں ہے کیا؟ آئی تھنک جس طرح ہم آج کل سوشل میڈیا ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں، تو آئی ٹرائی ٹو اسپریڈ اٹ آن سوشل میڈیا۔ ویسے بھی جیسے کہ آپ دیکھیں جو میرے دوست بھی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کشمیر کے بارے میں، جس طرح ماما کہہ رہی تھی میری، اور تو اٹس ویری امپورٹنٹ ان لوگوں کو اویئر بنانا ان چیزوں کے بارے میں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، اور بس اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا ماما کے ساتھ پروٹیسٹ پہ جانا اور ان کو بھی لانا اور آپ سب کو ملائیں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ اس طریقے سے وہ سمجھ رہی ہے اس مسئلے کو؟ I think so, especially I think the protests are helping a lot because I think جب امریکہ میں ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ساری ایجز جائیں، سب کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی جو یوتھ ہے، میرے بچوں کے، میرے ایج کے بچے اور جو مجھ سے بھی چھوٹے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں غزالہ صاحبہ کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا، اس خطاب کو کتنی باریک بینی سے وہاں دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ خطاب بھی بہت شاندار تھا، اور لاسٹ ایئر جو انہوں نے جنرل اسمبلی سے خود وہاں موجود ہو کے خطاب کیا تھا وہ بھی بہت شاندار تھا۔ اور اس اجلاس کے باہر فرینڈز آف کشمیر اور مختلف سیاسی اور سماجی جماعتیں جو امریکہ کی ہیں، ہم نے انڈیا کے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت چونکہ کووڈ کا ایرا ہے ہم وہ سب تو نہیں کر سکے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا جو خطاب ہے وہ ہم کشمیریوں کے لیے بہت خوش آئند اس حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب بارہا یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور جس باریک بینی سے، جس دردمندی سے انہوں نے کشمیر کے لیے بات کی، میرے خیال میں عمران خان کی جو اپنی ذاتی شخصیت ہے، جو ان کا سیاسی قد کاٹ ہے عالمی رہنماؤں میں، وہ بہت اٹریکٹیو ہے، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے۔
تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ انہی کی سفارتکاری میں ہم کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ جو یو این ہے، یو این کی اپنی رپورٹس بھی ہیں کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان کی جارحیت کے حوالے سے، آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یو این اپنی ہی رپورٹس کو رد کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کشمیر کے حوالے سے 18 سے زائد قراردادیں یونائیٹڈ نیشنز منظور کر چکا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور یہ حق کشمیریوں کا مسلمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم بارہا ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یو این کے 2 اسپیشل سیشن ہوئے 5 اگست کے بعد. لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ ایک انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہے، ہم نے وہ وعدہ پورا کرانا ہے. یونائیٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم لاسٹ ایئر میں گئی اور میں نے ایک رپورٹ خود بنائی اور کچھ یہاں پہ ساتھی تھے جن سے میں نے فیکٹس اینڈ فگرز لیے اور ایک رپورٹ مرتب کر کے میں نے وہ پیش کی کہ کس کس طرح سے جو کشمیر میں مسلم اکثریت ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمیں محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں عید میلاد النبی کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. ہماری پردہ دار جو خواتین ہیں ان کو گھروں سے باہر نکال کے گھسیٹا جاتا ہے، ہم وہاں گائے ذبح نہیں کر سکتے اور بحیثیت مسلمان یہ تمام ہمارے رائٹس ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اس کا اتنا بڑا رزلٹ آیا کہ جب فیبروری میں انہوں نے اپنی رپورٹ ریلیز کی تو انہوں نے کشمیر میں جو آبادی ہے، کشمیری آبادی مسلمان، اس میں جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے ایڈریس کیا اور انہوں نے انڈیا پہ سینکشنز کی سفارش کی. تو اٹ واز اے بگ وکٹری. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی سطح پہ جو رول ان کا بنتا ہے وہ ادا کر رہی ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھ کے؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی بتانا پڑتا ہے، جب تک بچہ روئے نہیں ماں دودھ نہیں دیتی. ٹھیک ہے، ہمیں ان اداروں میں جا کے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کشمیر کی وادی ایسی ہے جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز گزشتہ 72 سالوں سے جاری ہیں. میرے خیال میں کسی اور قوم نے اپنی آزادی کے لیے اتنی طویل جدوجہد نہیں کی جو کشمیریوں نے کی ہے. کوئی ایسی قربانی کی آپ سوچیں کہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جو کشمیری قوم نے دی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہتھیاروں کے سامنے پتھر لے کے کھڑے ہیں. ہم انڈیا کی جو جابر فورسز ہیں ان سے ہم پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ان تمام ہیومن رائٹس اداروں کو ہمیں پرسو کرنا پڑے گا. ہمیں بڑی اسٹرانگ لابنگ کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. جو کشمیری ڈائسپورا ہے، وہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے، کتنا آپ لوگ رول پلے کر رہے ہیں ان کو قائل کرنے کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی کاوش ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اپنی اپنی سطح پہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے کانگریس مینز ہیں، ہمارے علاقے کی کانگریس ویمنز ہیں، ہم ان سے ریلیشن ڈیولپ کریں. جو ہمارے اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ہم ان سے ریلیشن ڈیولپ کریں تاکہ وہ ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ووٹر ہیں، وہ ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ڈونر ہیں، ہم ان کو فنڈز دیتے ہیں. لیکن ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں تو ضرور ہیں لیکن ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے، آپ اس پہ بھی توجہ دیں. اب دیکھیں نا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں کتنے سینیٹرز نے مل کے خط لکھا، اس سے پہلے کانگریس مینس نے خط لکھا اور واشنگٹن ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، ان تمام جو میگزینز ہیں جن کی پوری دنیا میں ایک ساکھ ہے، انہوں نے کشمیر پہ کتنے اپنے آرٹیکلز لکھے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پہلی دفعہ جو صدارتی الیکشن ہے امریکہ کا اس میں ہمیں مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دی اور جو بائیڈن نے بہت اسٹرانگلی اپنا جو ویو تھا کشمیر کے حوالے سے دیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھ کے کہ کشمیری عوام معاشرے میں ہیں، وہاں مکمل اگر دیکھا جائے تو سیج وادی تعلیمی آج بھی ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا، نوجوانوں کا باہر نہیں نکل سکتے، ایک طرف کورونا ہے اور ایک طرف پوری وادی آپ دیکھیں کہ معاشرے کا شکار ہے. تو کیسے آواز اٹھائیں گے کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ درم برم ہے اور وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں وہاں کے نوجوان؟ جتنی سوشل وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان سے کنیکٹ کریں مختلف تعلیمی اداروں میں، کیونکہ زیادہ تر تو وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، یا کشمیر کی کوئی ڈسپیوٹڈ کوئی اس طرح کی ٹیریٹوری ہے بھی کہ نہیں. تو ہمیں انہیں بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کرتے بھی رہے ہیں اور مزید بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے
میرے خیال میں جو پاکستان میں ادارے ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. ایک ہم آہنگی کی صورت پیدا ہونی چاہیے. ابھی گزشتہ دنوں میری ملاقات ہوئی تھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی صاحب سے, اور وہ بہت پرجوش اور پرعزم تھے اس حوالے سے کہ کس طرح ہمارے ینگسٹرز کو آگے لایا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ہائیکا سے بہت طویل بات کی کہ کس طرح ہمارے ینگسٹرز اہم رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, وہاں کالجز میں جاتے ہیں, وہاں ان کی اپنی تنظیمیں ہوتی ہیں, اور ہم اس میں کشمیر ڈے رکھواتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کشمیر کی اصل سچویشن کیا ہے اور کس طرح سے کشمیری گزشتہ 72 سالوں سے اپنی جانوں کی, مالوں کی اور عصمتوں کی قربانیاں. آپ کیا کہتی ہیں جو وہاں صورتحال کشمیر کے اندر آپ جیسے نوجوان معاشرے کا شکار ہیں, پیلٹ گن ان پہ استعمال ہو رہی ہے, ظلم بربریت کا وہ نوجوان شکار ہیں, تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں, تو کیا دل کہتا ہے؟ دل دکھتا نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ بہت دکھتا ہے. آئی تھنک یہ اتنی انہیومین بات ہے. لائک if آپ دیکھیں ان کشمیریوں کو, وہ بیسک ہیومینٹی سے اسٹرپٹ ہوئے ہیں. وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, ان کو ڈر ہے کوئی کسی وقت آ سکتا ہے. if آپ دیکھیں عورتیں ادھر ریپ ہو رہی ہیں, اور وہ بچے جو ہیں ان کو لٹرلی فلڈ کنسر, جس طرح آپ کہہ رہے تھے, ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. آپ ادھر فریڈم میں قطرہ نہیں ہے. یہ دل کو بہت دکھاتا ہے, اور آئی تھنک ہمیں کنٹینیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ کرنا ہے اور اویئرنیس بنانی ہے. obviously بہت دکھتا ہے. آپ اوور 4,000 بچوں کی فلڈ کنسر بھی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں. بالکل صحیح ہے. غزالہ صاحبہ کیا پیغام دیں گی کشمیری عوام کو کہ آپ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے کس طریقے سے رول ان کے لیے پلے کر رہے ہیں, اور ان کو پیغام آپ کا کیا ہوگا؟ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, ہمیں متحد ہونا ہے. یہ وقت آپس کے جھگڑوں کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, آپ کچھ اور سوچتے ہوں, لیکن آپ جو بھی سوچتے ہیں, میں جو بھی سوچتی ہوں, ہم سب نے مل کر کشمیر کی آزادی تک اور انڈیا کے غاصبانہ قبضے سے نجات تک مل کے کام کرنا ہے. اور اس اتحاد کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے اپنی ذاتی انائیں قربان کرنے پڑیں, ہمیں اپنے ذاتی مفاد قربان کرنے پڑیں, لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی قوم کی تاریخ بدل سکیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے 2 ممبران ہوں گے, ان سے بات کریں گے کہ UK میں کشمیر کے ایشو پہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں.